السلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا بھر میں مسلمان 20 رمضان مبارک اور 21 رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں۔ آج اعتکاف کے متعلق سے فضائل بھی ہم نے سن لیے۔ آج اعتکاف میں بیٹھنے والا جو معتکف ہوتا ہے اس کے لیے کچھ احکام ہیں، کن صورتوں میں وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، کن صورتوں میں نہیں جا سکتا۔ جن صورتوں میں اجازت نہیں ہے مسجد سے باہر پاؤں رکھے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ان احکام کو انشاءاللہ آج ہم سنتے ہیں۔ اعتکاف کے دوران 2 وجوہ کی بنا پر جو معتکف ہے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے حاجت شرعی کہلاتی ہے۔ وہ حاجت شرعی کیا ہوتی ہے؟ جیسے جن احکام امور کی ادائیگی شرعاً ضروری ہوتی ہے اسے حاجت شرعی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر معتکف اعتکاف گاہ میں ان کو ادا نہ کر سکے، ان کو حاجت شرعی کہتے ہیں۔ نماز کی مثال کے طور پر جس مسجد میں معتکف اعتکاف ادا کر رہا ہے وہ جامع مسجد نہیں ہے، جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ تو پڑھنا ہے اس نے، تو اب وہ اعتکاف کے دوران جمعہ آتا ہے تو جمعے کے لیے اپنی مسجد سے نکل کر جمعہ ادا کرنے کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ اب مسجد سے نکل تو گیا لیکن اعتکاف پھر بھی ٹوٹتا نہیں، کیونکہ شریعت نے اسے اجازت دی ہے۔ یہ حاجت شرعی ہے۔ اب اس مسجد میں ہو نہیں سکتا جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، تو وہ جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مسجد کا مؤذن ہی اعتکاف میں بیٹھ گیا، جو اذان دیتا ہے مؤذن۔ اب مینارے پہ اذان دی جاتی ہے اور مینارہ ایسا مسجد سے باہر سے جانا پڑتا ہے اور جا کر وہاں چڑھنا پڑتا ہے اور اذان دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایسی صورت حال ہے، اب وہ مسجد سے باہر سے نکل کر اوپر جاتا ہے اذان دینے کے لیے، تو بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کہ وہ آلریڈی یہ مسجد کا مؤذن ہے۔ اب حاجت شرعی اذان اسی نہیں دینی ہے تو اب یہ باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا، فقط اذان دینے کے لیے نکلتا ہے۔ تو یہ تو 2 صورتیں اس کی ہوگی۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے اگر ایسے محلے کی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جس میں جماعت نہ ہوتی ہو تو اب جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اب افضل یہ ہے کہ بغیر جماعت ہی اسی مسجد میں نماز ادا کرے۔ جمعہ کے لیے جائے گا لیکن جماعت کے لیے دوسری مسجد میں نہ جائے، لیکن افضل کا طریقہ کار یہ ہے کوشش کرے کہ وہ اعتکاف ایسی مسجد میں کرے جہاں پر کیا ہے جمعہ بھی ہوتا ہو، ٹھیک ہے، جماعت کے لیے امام اور مؤذن وغیرہ منتخب ہوں، مقرر ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ وہاں بس اوقات کسی وقت میں امام نہ ہو، وہ ایک صورت ہے۔ ایک یہ مسجد میں جہاں پر امام اور مؤذن مقرر ہی نہیں ہے، یا امام ہے ہی نہیں ہے، منتخب ہی نہیں کیا گیا ہے، مسجد ہے، جو آتا ہے نماز پڑھا دیتا ہے، جو آتا ہے نماز پڑھاتا ہے، کبھی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو ایسی جگہ پہ اعتکاف نہ کرے۔ بہتر یہ ہے کہ جہاں جماعت کی پابندی ہوتی ہے، جہاں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہے، وہاں پر کیا کرے، وہ اعتکاف کرے۔ اچھا، دوسری حاجت طبعی ہے۔ حاجت طبعی کی بنا پر بھی معتکف جو ہے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حاجت طبعی کیا ہوتی ہے؟ جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے، غسل کی اسے حاجت ہے، ایسی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے جہاں واش روم نہیں ہے، اب وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ تو اب وہ کس کا گھر قریب ہے تو وہ حاجت طبعی کے لیے واش روم کو استعمال کرنے کے لیے جا سکتا ہے، اور جائے اور جا کر واپس آ جائے، وہاں رکے نہ، جاتے ہوئے کلام وغیرہ کسی سے نہ کرے۔ اسلام کوئی کرتا ہے جواب دے دے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں ایک تھوڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ہمارے یہاں جو اعتکاف کرتے ہیں وہ کبھی مار لیتے ہیں پوری، ٹھیک ہے، اب کلام نہیں کرنا کسی سے، کوئی سلام کرے اسلام کا جواب نہیں دینا، بس اعتکاف میں ہو گیا ہوں۔ بے شک اعتکاف میں آگے کوئی سلام کرتے اسلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ آپ کو کپڑوں کی حاجت ہے، گھر والا کوئی آ کے کپڑے دے رہا ہے، بھائی آپ کو دے رہا ہے، باپ بیٹھا ہے بیٹا کپڑے دے رہا ہے، بیٹا بیٹھا ہے باپ کپڑے دے رہا ہے، اب اسے کپڑوں کے لیے سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی کپڑے لے آئیے گا،
کپڑے واپس کر دیجئے گا، اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے جو آپ کی حاجت کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ اب بالکل بات ہی نہیں کرنی، اشارے سے بات کر رہے ہیں اور نماز کا ٹائم ہوا، وہ کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں حجرے بن جاتے ہیں، حجرے سے باہر نکلا کھبی مار کے نکلا، جی میرے چہرے پہ نظر کسی کی نہ پڑے، تو یہ گھروں میں خاص کر جو عورتیں کرتی ہیں وہ بھی ایسی کرتی ہیں، بالکل قطع تعلق کر دیتی ہے، جیسے سب انتقال کر گئے ہیں، بس یا ان کا بس کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں، ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے، حاجت کی بات کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حاجت کے علاوہ بات نہ کی جائے، قرآن کریم زیادہ پڑھا جائے، درود پاک پڑھا جائے، جتنا اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں، کیونکہ ہم نے اعتکاف کرنے والے نے دھرنا مار لیا ہے، اب رب کو راضی کر کے اٹھنا ہے۔ اب وہ راضی کرنے کے لیے یہی ہے، دنیاوی باتوں سے بچے، غیبت سے بچے، چگلی سے بچے۔ لیکن ایک بات میں عرض کرتا چلوں، آج ایک موبائل کا دور ہے اور نوجوان طبقہ اعتکاف کرتا ہے تو وہ موبائل اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ایک ایسی وبا ہے جسے کہنا جز لا ینفق ہو گیا ہے۔ یہ عربی کے قاعدہ جز لا ینفق، یعنی انسان سے جدا ہی نہیں ہوتا، باقی ساری چیزیں جدا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی آلہ ہے کہ انسان کے ساتھ ایسا چپک گیا ہے، جس جگہ مرضی چلا جائے، وہ عمرے پہ چلا جائے گا تو وہاں بھی روزے کی طرف پیٹ کر کے سیلفیاں بنا رہا ہوگا، خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے، جس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں آنکھیں ترستی ہیں، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، امت خضرہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دیکھنا کیا، وہاں جانا، حاضری دینے پر میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اتنی برکتیں، اتنے نااہل ہیں، اتنے بیوقوف ہیں، اتنے غافل ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ روزہ مبارک کی طرف پیٹی کر رہے ہیں، پیٹ کر کے سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہیں ماں بدولت عمرے پہ آیا ہے، ماں بدولت نے حضور کے روزے پہ حاضری دی ہے۔ اب وہ حاضریاں کیسے قبول ہوگی جہاں بے ادبی ہے؟ وہ حاضریاں کیسے قبول ہوں گی کہ جہاں ادب نہیں ہے؟ تو ان چیزوں کو چھوڑیں، موقع مال دیکھیں سیلفی کا بھی کون سا موقع مال ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسا موقع مال ہو جہاں بے ادبی نہ ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے، آپ شیئر کریں، اچھی چیز اچھی نیت سے کرتے تو ہے، ریاکاری ہے تو پھر بھی شیئر نہ کریں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے ماں بدولت نے آج اتنا پیسے لگا کے عمرے پہ آیا ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا آسان نہیں ہے، 2 لاکھ روپیہ لگتا ہے، میں گیا ہوں۔ تو اس طرح کی نیتیں نہیں ہونی چاہیے تاکہ اللہ قبول فرمائے۔ تو حاجت طبعی کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ اب آئیے وہ صورتیں جن صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کچھ مسائل وہ بھی سن لیتے ہیں۔ اچھا، مسجد میں اعتکاف کرنے والے کے لیے ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیے گا، مسجد میں جب سوتے ہیں تو کہ مسجد میں شرعاً کھانا پینا سونا جائز نہیں ہوتا۔ عام روٹین میں بھی جیسے جہاں مساجد ہیں، مساجد میں افطاریاں کروائی جاتی ہیں، افطاری میں کھایا بھی جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو جب تک آپ اعتکاف کی نیت نہیں کریں گے تو آپ کے لیے کھانا پینا شرعاً سونا جائز نہیں ہے مسجد میں۔ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اس کے بعد صرف کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کریں بلکہ 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کھائیں پیئیں سوئیں۔ کھانا پینا سونا مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات، سنت اعتکاف کے اندر 10 دن رہنا ہوتا ہے، سونا بھی یہی ہوتا ہے، سوتے ہوئے اگر کسی پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، اطلام کی صورت بن جاتی ہے، تو اگر احاطہ مسجد میں غسل خانہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی طرح مسجد میں غسل کرنا ممکن ہو تو غسل جنابت کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مسجد میں اگر ہے تو کیا کیا جائے؟ استنجا خانے تک جانے کے لیے جو ہی آنکھ کھلے آپ کو پتہ ہے غسل فرض ہو چکا ہے، تو وہاں چٹائی پہ گرد وغیرہ ہوتی ہے اور دیوار کے پاس سوئے ہیں تو دیکھیں یہ ٹائل ہے یا ماربل ہے، یہ سنگ مرمر ہے، یہ ساری مٹی زمین کی جنس سے ہیں، اس کے اوپر مٹی ہو یا نہ ہو تو پھر بھی اس پہ تیمم کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ تیمم کریں اس کے بعد باہر نکلیں، تیمم نہیں کریں گے تو حرکتوں پر گناہ ہے، تو فوراً سے پہلے آنکھ کھلے، تیمم کر کے ساتھ ہی مسجد سے باہر ہو جائیں اور غسل کر کے ہی مسجد میں معتکف دوبارہ داخل ہو۔ ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے ان کی بارے میں تھوڑی سی باتیں سن لیتے ہیں، مثال سن لیتے ہیں۔ واضح ہے مسجد سے نکلنا اس وقت کہا جائے گا جب پاؤں مسجد سے اس طرح باہر نکل جائے، اسے عرفاً مسجد سے باہر نکلنا کہا جا سکے۔ اگر صرف سر مسجد سے باہر نکال دیا اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ آپ پاؤں مسجد میں ہی ہیں، باہر سر نکال کے کسی کو بلایا تو اس طرح اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ بلا ضرورت شرعی مسجد سے باہر نکلنا خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر یا غلطی سے ہو، بر صورت اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وہ کہیں بھائی بھول کے نکل گیا تھا، عادت تھی نماز کے بعد گھر جانا ہوتا تھا، ایسے نکل گیا، بھول کے بھی نکلیں، غلطی سے بھی نکلیں، عادتاً نکلے، قصداً نکلے، کسی صورت سے بھی معتکف مسجد سے باہر ہوا، اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ بھول کر یا غلطی سے باہر نکلنے سے اعتکاف تو ٹوٹے گا لیکن اعتکاف توڑنے کا گناہ اسے نہیں ملے گا۔ بھول معاف ہے اس اعتبار سے کہ اس کا گناہ معاف ہے، وگرنہ حکم تو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ بتاتا ہوں، جیسے
غلطی سے حلق سے پانی نیچے چلا گیا، غلطی سے وضو کرتے ہوئے حلق سے پانی نیچے چلا گیا، روزہ یاد تھا اس کو، اب غلطی ہوئی ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن غلطی کی بنا پر اس پر کفارہ نہیں ہے، بلکہ کا حکم ہے ایک قضا کرے گا، ایک روزے کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ غلطی کا یہ حکم ہوتا ہے، جان بوجھ کے قصدن کرے گا تو اب قضا کے ساتھ ساتھ 60 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 مسکینوں کو کھانا بنانا پڑے گا، یا غلام آزاد کرنا پڑے گا، یہ صورتیں جو کفارے کی وہ ادا کرنی پڑیں گی۔ غلطی اور بھول سے یہ ہوتا ہے جو گناہ ہوتا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، جو سخت حکم ہوتا ہے وہ نرم میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قصدن میں وہ حکم سخت ہو جاتا ہے، تو بہرحال حکم لگ جاتا ہے کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح شرعی ضرورت، مثلا احاطہ مسجد سے باہر نکلے لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی باہر ٹھہریں گے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مثال کو شرعی ضرورت کیا تھا؟ جمعے کے لیے آپ جا رہے ہیں باہر، اب حکم یہ ہے کہ آپ اس وقت میں نکلیں، آپ کو پتہ ہے 1:45 بجے جماعت ہے اور امام صاحب جو ہے مثال کے طور پر 40 منٹ پہ خطبہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 35 منٹ میں خطبہ دیتے ہیں، تو مسجد کا فاصلہ 5 منٹ کا ہے، آپ 5 منٹ پہلے نکلے تاکہ جو ہی وہاں پہنچے اتنی دیر ہو کم سے کم آپ 4 سنتیں ادا کر سکیں۔ 4 سنتیں ادا کر لیں، 4 سنتیں ادا کرنے کے بعد آج کل تمہارے روٹین یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب سنتوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وقت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ پہنچے، سنتیں پڑھیں، سنتیں پڑھتے ساتھ امام صاحب خطبہ دیں گے، خطبہ سنیں، نماز پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں اگر سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں، سنتیں 4 سنتیں 2 سنتیں پڑھ کے پھر مسجد سے لوٹ آئیں، اگر وہاں نہیں پڑھتے واپس آ کے اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں تو بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ بلا عذر سنتیں پڑھ لی، ویسے رکے ہوئے ہیں یہاں پر، تو اب بھی کیا ہو جائے گا؟ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کی اجازت بھی نہیں ہے، جتنی حاجت ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ اعتکاف والا بندہ نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے روزہ توڑ دینے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، توڑ دینا یا ٹوٹ جائے، خواہ یہ روزہ کسی عذر سے ٹوٹا ہو یا بلا عذر جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو، بر صورت اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ سنت جو رمضان کا اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ روزہ ٹوٹے گا چاہے بھول کے ہو، غلطی سے ہو، کسی طرح روزہ کا ٹوٹنے کا حکم لگ گیا تو اعتکاف خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، تو روزہ اس کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر روزہ ہی یاد نہ ہو یا بھول کر کچھ کھا پی لیا ہو تو اس سے روزہ نہ ٹوٹا نہ ہی اعتکاف، بھول کر کھانے سے کچھ نہیں کھا لیا تو اب روزہ تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، جب روزہ نہیں ٹوٹتا تو اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، معتکف اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ تمام امور جن کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے اعتکاف بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، عورتیں گھر میں اعتکاف کرتی ہیں، اعتکاف کے دوران کسی کو ماہواری آ گئی، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹا، اعتکاف بھی ان کا کیا ہو جائے گا؟ اب ٹوٹ جائے گا۔ وہ امور جن جن سے روزہ ٹوٹتا ہے ان سے کیا ہو جائے گا؟ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اسی طرح معتکف اگر بے ہوش ہو گیا یا مجنون پاگل ہو گیا یا بے ہوشی یا جنون اتنا طویل پکڑ گیا کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتکاف جاتا رہا، قضا واجب ہے، اگرچہ کئی سال کے بعد صحت مند ہو پھر بھی اس کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ اچھا، قضا کے لیے مسئلہ یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، قضا اعتکاف کی ہے، قضا کتنی ہے؟ لوگ کہتے ہیں 10 دن کا اعتکاف ٹوٹا، 10 دن کی قضا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، 1 دن کی قضا بھی جو کریں گے تو وہ ادا ہو جائے گی۔ روزہ اعتکاف ٹوٹے گا تو آپ نے کتنے کی قضا کرنی ہے؟ صرف 1 دن کی۔ رمضان کے بعد آپ کے قضا کرنا چاہتے ہیں، 1 دن آپ مغرب کی نماز میں آپ کے جس طرح رمضان میں بیٹھے تھے اسی نیت سے آئیں گے کہ میں اس قضا کو ادا کر رہا ہوں، قضا کر رہا ہوں، جو میرا اعتکاف ٹوٹا ہے اس کی قضا کر رہا ہوں۔ آپ آئیں گے مسجد میں مغرب کی نماز سے اذان سے پہلے مغرب کے وقت سے پہلے، ٹھیک ہے، مغرب کے وقت سے پہلے آئے، آپ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ جائیں اور اگلے دن مغرب تک آپ نے مسجد میں رہنا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو اعتکاف ٹوٹا تھا اس کی قضا ہو جائے گی۔ تو 10 دن کی قضا نہیں ہوتی، قضا 1 دن کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معتکفین اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کو ان ادا کر کے ان احکام کو بجا لا کر اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ سعادتیں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے اور یہ سعادتیں ہمیں حرمین طیبین میں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی۔